السلام علیکم آل آف یو۔ آج ہم دیکھیں گے حضرت یونس کا واقعہ۔ حضرت یونس یروشلم شہر میں پیدا ہوئے۔ وہ نیک انسان تھے اور ہر وقت لوگوں کی بہتری کے لیے فکر مند رہتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا رسول چن لیا اور انہیں نینوا شہر کے سرکش لوگوں کی ہدایت کے لیے وہاں جانے کا حکم دیا۔ نینوا پہنچ کر حضرت یونس اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ جب بھی حضرت یونس ان لوگوں کو سمجھاتے، وہ لوگ ان کی بات نہ سنتے۔ حضرت یونس نے ان کو بار بار سمجھایا، برے کام چھوڑ کر نیک کام کرو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو۔ لیکن ان نافرمانوں نے اپنا طریقے نہ بدلے تو حضرت یونس ان سے بالکل ہی مایوس ہو گئے۔ انہوں نے نا امید ہو کر لوگوں کے لیے عذاب کی بدعا کی اور دل شکستہ سمندر کی طرف چل پڑے۔ وہاں ایک کشتی سفر کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آپ علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی روانہ ہوئی تو شدید طوفان آ گیا اور کشتی ڈولنے لگی۔ کشتی والے نے کہا کہ ضرور کوئی مسافر اپنے مالک سے بھاگ کر گیا ہے۔ جب کوئی نہ بولا تو اس نے کہا، سب مسافروں کے نام کی پرچی نکالو اور جس کا نام نکلے اس کو باہر پھینک دو، ورنہ سب ڈوب جاؤں گے۔ 3 دفعہ قراندازی میں بار بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو آپ علیہ السلام نے سوچا، میں بھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نینوا بستی چھوڑ کر نکل آیا ہوں۔ یہ سوچ کر حضرت یونس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اسی وقت ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ اس مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ حضرت یونس نے اللہ سے فریاد کی، یا اللہ، بے شک آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حامی مددگار نہیں۔ یا اللہ، آپ تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کی دعا قبول کر لی اور اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس کو ساحل کے قریب باہر اگل دیا۔ ایک ویران ساحل تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نہایت کمزور اور لاغر ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پھلدار پیڑ سے ان کو غذا اور سایہ مل گیا۔ آہستہ آہستہ ان کے جسم میں طاقت آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس نینوا جانے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام نینوا پہنچے تو وہاں کے لوگ آپ علیہ السلام کی پر اثر تعلیمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے تھے، جس پر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور انہیں اللہ کے دین کی تعلیم دینے لگے۔